الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد بارک مالک تعالی تجھے پنتن پاک بار امام چہاردہ مسلمین شہداء کربلا کا واسطہ یہ ذکر اذکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین مومنات چل کے آئے ہیں تمام کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں سعادتوں کا نزول فرما۔ اس ذکر کا پاک کا صدقہ اس ذکر حسین کا واسطہ تمام مومنین کے گھروں سے دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے شفا یابی نصیب فرما، جو بے روزگار ہے برس روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے آل محمد کی ذکر کا واسطہ اولاد نرینہ عنایت فرما۔ وقت کے امام کا زو جلد فرما، ان کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات عالی فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، سادات، غیر سادات، شیعہ سنی حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، نہایت مختصر وقت میرے پاس ہے۔ مجھ سے پہلے ہی مولا کے مدح خوان پڑھ چکے اور میرے بعد بھی مولا کے مدح خوان پڑھیں گے۔ حاضری لگانا مقصد آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ جو ماہ محرم ہے، ماہ محرم جو ہے، یہ فقط یہ نہیں کہ ایک چاند طلوع ہوا غروب ہو گیا، اس کے اندر بہت سے پیغام ہیں، بہت سے علوم ہیں، بہت سے علمی خزانے ہیں، حکمت کے خزانے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری اوقات ہے کہ اس کے مطابق ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، جہاں تک ہماری سوچ اپروچ کام کرتی ہے، یہ جو ماہ محرم ہے یہ ہمیں چند سبق ضرور دے جاتی ہے۔ آباد رہو، شاد رہو، جو تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، مالک آپ کا آباد و شاد رکھے۔ سادات کی مجلس اہتمام بارک مالک اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو ماہ محرم ہے اپنے ساتھ کچھ پیغام لاتی ہے۔ پہلا پیغام لاتی ہے یہ ترک گناہ کا، سلامت رہو۔ دوسرا پیغام لاتی ہے یہ امن کا۔ تیسرا پیغام لاتی ہے یہ اتحاد کا۔ چوتھا پیغام یہ لاتی ہے حجاب کا۔ پانچواں آخری پیغام یہ لاتی ہے قربانی کا۔ سلامت رہو، جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ چند پیغامات ہیں اس چاند کے اندر۔ اب مسلمانوں، یہ آپ کی اور میری اپروچ ہے کہ ہم اس چاند کو سمجھتے کتنا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوست، یہ جو محرم ہے یہ ہمیں حجاب سکھاتا ہے، یہ ہمیں پردہ سکھاتا ہے۔ پردہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، پردہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، پردہ جسم کا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، جو بے حجاب خاتون ہے وہ زہرا کی کنیز نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا، آباد رہو۔ جو بے حجاب خاتون ہے وہ سیدہ کی کنیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو بے حیا مرد ہے وہ حسین کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہو جو سمجھے ہو، جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ نے تائید کی، مالک قبول فرمائے۔ یہ حجاب کا سبق دیتی ہے ہمیں۔ اس بندے کا حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں جس کے اندر حیا نہیں۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو درس ہے، یہ منبر حسین جو ہے، یہ امن کا سبق دیتا ہے۔ یہی تو وجہ، خدا کی قسم، جب چاند کا طلوع ہونا تھا پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، توجہ ہے میرے دوست، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ سب کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں،
اللہ اکبر. چھریاں ہیں نا سب کے ہاتھ. اور یہ بھی یاد رکھنا جس قوم کے پاس چھریاں ہاتھ میں ہو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی. ڈانگا لے کے باہر نکل آئے. کوئی تو خیر خبر کی امید ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم یہ حسین کا جو مہینہ ہے, یہ حسین کا جو منبر ہے, یہ امن کا درس دیتا ہے. یہ اگر چھری چلتی ہے تو ہمارے جسم پہ چلتی ہے. اور یاد رکھنا ابراہیم وہ تھے جس کو جانور کے خون کی سلامی دی جاتی ہے, حسین وہ ہے جسے انسانی خون کی سلامی دی جاتی ہے. یہ حسین کا سبق ہے. یا علی علی سلامت رہو, آباد رہو جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. یہ ماہ محرم جو ہے یہ ہمیں بدلنے کا کہتا ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, ماہ محرم یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کپڑے بدل لیں. صرف کپڑے بدلنے کا نام محرم نہیں. یاد رکھنا, میں پھر جملہ دوہرا دیتا بچے بھی سمجھ آئیں. کپڑے بدلنے کا نام محرم نہیں, کردار بدلنے کا نام محرم ہے. سلامت رہو جنہوں نے تائید کی. یاد رکھنا میرے دوست, اگر تو نے کالے کپڑے پہنے ہیں, کردار تیرا یزیدی ہے, تو تیرے اس لباس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر تو نے لباس سفید پہنا ہے تو حسین کے رستے پہ چل رہا ہے, تو کالے لباس والے سے افضل ہے. عزیزدارو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کالے لباس کا بھرم آپ نے رکھنا ہے. اس کالے لباس کو پہن کے آپ نے اس جگہ جانا ہے جہاں پہ تیرا جانا حسین کو اچھا لگتا ہو, اور اس جگہ سے رکنا ہے جہاں پہ تیرا جانا حسین کو اچھا نہ لگتا ہو. یہ کالے لباس کی ذمہ داری, یہ تیری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھنا, یہ ماہ محرم جو ہے سال کا پہلا دن ہے. یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں, سال کا پہلا دن, ہم سال کا پہلا دن حسین کے نام کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی چلتا ہے سسٹم. اسلامی مہینوں کو دیکھو تو پہلا مہینہ بھائی نیم کون سا ہے؟ محرم ہے. پہلا مہینہ محرم ہے. تو کتنے خوش نصیب ہو آپ کہ سال کا پہلا دن حسین کے نام کر دیا ہے. اب مجھ سے نہیں, حسین سے وعدہ کرو کہ سال کے آخری دن تک تیرے مشن میں رہیں گے. صرف 10 دن حسینی نہیں بننا, صرف 10 دن حسینی نہیں بننا, پورا سال حسینی بن کے دکھانا ہے. اور کیا پیغام دیتا ہے حسین کا جو مہینہ ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے قربانی کا. سلامت رہو کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے, کیسے دی جاتی ہے میرے دوستو. اگر آپ نے سیکھنا ہو کربلا کو آئیڈیل بنا لو, خدا کی قسم سارے درس اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ یونیورسٹی ہی ایسی ہے. کیا درس پائے جاتے ہیں؟ اگر تیرے گھر میں شہزادہ ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ 6 ماہ کے صغیر کو حسین نے کیسے پیش کیا ہے. تجھے پتا ہونا چاہیے. اگر تیرے گھر میں بزرگ ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ حبیب ابن مظاہر نے 80 سال کی عمر میں اپنے آپ کو حسین کے لیے کیسے پیش کیا ہے. اگر تیرے گھر میں جوان ہے تو اس کے سامنے علی اکبر کا رستہ ہونا چاہیے. اگر کوئی لڑکپن میں ہے, شہزادہ قاسم کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے. یہ تیرے سامنے آئیڈیل ہے کربلا. اسی رستے کو اپنا لو. خدا کی قسم میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس ممبر کے اوپر, اگر ہم نے یہ رستہ اپنا لیا کربلا والوں کا, آج جو پردہ غیب میں امام ہے یہ کبھی تنہا نہ ہوگا. بس مجھے شاہ صاحب نے حکم دیا تھا کہ گفتگو ایسی کرنی ہے, کیونکہ یہ چوک میں مجلس ہے, یہاں پہ کوئی ایسی اختلافی بات نہ ہو. میں نے پیغام دے دیے. یاد رکھنا یہ جو ذکر حسین ہے جو ہم نے گلی بند کی ہے, یہاں پہ میرے سامنے شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہے. یہ نہ میرا ذکر ہے نہ یہ آپ کا ذکر ہے, یہ محمد کے نواسے کا ذکر ہے. یاد رکھنا یہ جو ہم بازار میں بیٹھے ہیں
حسین کی پھوڑی بچھا کے. تیرا میرا ذکر نہیں، یہ محمد کے نواسے کا ہے. اب جو محمد کو مانتا ہے وہ اس نواسے کے ذکر میں آئے گا. اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو. ہم کسی کے عقیدے تبدیل کرنے کے لیے نہیں سجاتے پنڈال. خدا کی قسم، جو جس عقیدے پہ ہے وہاں رہے. لیکن یاد رکھنا، رسول نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. جہاں پہ رسول کی بات ہوگی وہاں پہ حسین کا ذکر بھی ہوگا. حسین اور رسول ساتھ ساتھ ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں. اور یاد رکھنا یہ وہی قبیلہ ہے جو خدا کا خاندان ہے. یہاں پہ شیعہ سنی کی کوئی قید نہیں. سامنے پنڈال ہے، جو مرضی آ جائے. یہاں پہ کلین شیو لوگ بھی آتے ہیں، داڑھی والے بھی آتے ہیں، یہاں پہ ٹوپیوں والے بھی آتے ہیں، سر ننگے والے بھی آتے ہیں. اگر یہاں پہ اگر کوئی تلاشی لی جاتی ہے، جسم کی تلاشی لی جائے گی، عقیدے کی تلاشی نہیں لی جاتی. سلامت رہو. عقیدے کی تلاشی نہیں ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کی نجات کا ضامن حسین ہے. سلامت رہو. حسین نے تیری نیت کو نہیں دیکھنا. سوری میں غلط کیا گیا ہوں. حسین نے تیری شکلوں کو نہیں دیکھنا، حسین نے تیری نیت کو دیکھنا ہے کہ تو کس نیت سے آیا ہے. یہ وہ خاندان ہے جو خدا کا خاندان ہے. خدا کی قسم اگر اس خاندان کو راضی رکھو گے تو میرا پروردگار راضی ہوگا. یاد رکھنا میرے دوستو، یہ محرم ہی وہ مہینہ ہے. بس 2 سطر مصائب کی اپنے محترم کے حوالے کرنے لگا ہوں منبر. سادات میں جو پھوڑی بچھائی ہے، حسین جب جانے لگے کربلا کی طرف، بلاوا آیا دربار سے، حاکم کی طرف سے بلاوا آیا کہ حسین دربار میں پیش ہو جا. حسین گھر سے روانہ ہونے لگے. یا فاتح شام بی بی جناب زینب نے سنا، بھائی کا دامن تھام لیا، کہا بھیا جب سے ماں دربار سے واپس آئی ہے میرا دربار سے اعتماد اٹھ گیا ہے، میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی. حسین نے فرمایا میری بہن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ جس کو مرضی بھیج دے. یا یہ لفظ سننے تھے، سرکار عباس کو صدا پہنچی، حسین کی رونے کی آواز بلند ہوئی، سرکار عباس حاضر ہوئے. جیسے ہی حاضر ہوئے، آخری جملہ ہے، جیسے سرکار عباس حاضر ہوئے دیکھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. زمین پہ قدم مبارک مارا، جیسے ہی قدم کا لگنا تھا وہاں مدینہ کی زمین میں زلزلہ آ گیا. زلزلے آنے کی دیر تھی. حجرے سے جناب قاسم بھی باہر آ گئے، جناب اکبر بھی باہر آ گئے، اور محمد بھی باہر آ گئے. ان سب کا باہر آنا ہی تھا. اتنے میں سرکار عباس نے پوچھا حسین کیا وجہ ہے، آج اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ حسین نے فرمایا مجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. عزیزارو یا یہ لفظ سننے تھے. اس وقت سرکار عباس کہتے ہیں کہ میں تیری جگہ پہ چلا جاتا ہوں. حسین نے فرمایا نہیں، بلایا مجھے کیا ہے، میں ہی جاؤں گا. ثانی زہرا جناب زینب فرماتی حسین میں نے تجھے اکیلا نہیں جانے دینا. اس وقت حسین فرماتے ہیں میرے ساتھ عباس چلا جائے. جناب زینب فرماتی ہیں سرکار عباس سے، عباس یہ سن لے جیسا حسین تیرے حوالے کر رہی ہوں ایسے ہی میں حسین واپس لوں گی. عزیزارو عباس کی گارنٹی پہ حسین روانہ ہو گئے دربار کی طرف. جب حاکم کے دربار میں پہنچے، اندر داخل ہونے لگے، اس وقت حسین نے فرمایا عباس تو یہیں پہ رک جا. سرکار عباس نے کہا نہیں آقا حسین مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے. اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں میں اندر چلا جاتا ہوں، اگر میرے اوپر کوئی مشکل بنی تو میں اللہ اکبر کی صدا لگاؤں گا. تیرے لیے دروازہ یہ خیبر سے بڑا دروازہ نہیں ہے، تو بھی حیدر کا شیر ہے، تیری رگوں میں بھی حیدر کا خون ہے، یہ دروازہ تیرے لیے بڑا نہیں ہے. یہ کہہ کے حسین اندر داخل ہوئے. حاکم نے کہا یہ خط پڑھ. میرے مولا حسین آخری جملہ ہے، جتنی باتیں کر سکتے ہو عزیزارو. جیسے میرے مولا حسین نے وہ خط کھولا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حاکم کی بیعت، یا بیعت کرو یا سر پیش کرو. یہ کہہ کہ حسین نے وہ خط لپیٹا، فوراً فرمایا اڈمنل علی میں علی کا بیٹا ہوں، میں یہ بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کہ حسین روانہ ہونے لگے. پیچھے سے ابن زیاد نے آواز لگائی کہ اسے روکو، آج تیرے پاس موقع ہے کہ آج حسین تنہا ہے،
خدا کی قسم آج یہ یہاں سے نکل گیا، یہ ہمارے ہاتھ نہ آئے گا۔ آج اس کے ساتھ عباس نہیں ہے، اس کے ساتھ قاسم نہیں ہے، اس کے ساتھ اکبر نہیں ہے، اس کے ساتھ اون و محمد نہیں ہے۔ یا لہجے میں یہ آواز بلند ہونی تھی، میرے مولا حسین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، سرکار عباس جلال کے ساتھ اندر داخل ہوئے، دروازے کو اکھاڑ پھینکا، فوراً فرمایا اے میرے مولا حسین مجھے صرف اتنا بتا دیجئے اس میں کس نے جرأت کی ہے جس نے تیرے قتل کا نام لیا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی تیرے قتل کی باتیں کرے، مجھے یہ بتا تیرے قتل کا نام کس نے لیا؟ عزاداروں میں کیسے بیان کروں؟ اس وقت حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا عباس بھیا جنگ نہیں کرنی۔ اس وقت عباس فرماتے میں تیرے حکم کا پابند ہوں، میں تیرے امر کا پابند ہوں، لیکن یہ تو بتا یہ جرأت کس نے کی ہے؟ عباس کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا، حیدر کی جوانی کا خون تھا۔ اس وقت حسین نے عباس کو ہاتھ سے پکڑا، باہر لے گئے۔ عزاداروں ایک لمحہ وہ بھی آگے میدان کربلا میں جب عصر کے وقت سارے شہید ہو گئے، حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگائی، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ اس وقت عباس کی لاش تڑپی، ایک آواز آئی اے میرا آقا حسین اگر مجھے دربار میں اجازت دے دیتا آج تیرا کوئی قاتل باقی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ